یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے بخاری شریف جلد اول میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی عنایت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ عادت ہدیہ کے قبول فرمانے کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اپنے اصحاب کو بھی خوب ہدایہ سے نوازتے۔ ابتداء میں ہدیہ دیتے اور ہدیہ کے بدلے میں بھی ہدیہ ہی دیتے۔ ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ کھانے کی چیز ہوتی تو اسی وقت اسی مجلس میں نوش فرماتے، چونکہ ہدیہ محبت اور خوشی کے لیے دیا جاتا ہے، تعلق اور انس کے لیے دیا جاتا ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ اور ہدیہ قبول کرنا تمام انبیاء علیہ السلام کی عادت رہی ہے۔ ہدیہ خوشی اور محبت اور الفت کی زیادتی کے لیے پیش کیا جاتا ہے، جس کا مقصد خوشی اور دل سے دعاؤں کا لینا ہے، اور یہ مطلوب ہے۔ اس وجہ سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہدیہ سے خوش ہوتے اور قبول فرماتے، اور اس کے برخلاف صدقہ اپنے حق میں نہیں قبول فرماتے تھے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صدقہ کا مال میل ہوتا ہے، اس لیے استعمال نہیں فرماتے تھے انبیاء علیہ السلام۔ ہدیہ کا مقصد جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس کو خوش کرنا اور اس کی خوشی اور محبت کو حاصل کرنا ہے، اور صدقہ کا مقصد ثواب حاصل کرنا ہے۔ گویا ہدیہ میں بھی ثواب ہوتا ہے، مگر اولین مقصد جو ہوتا ہے وہ خوشی اور محبت ہے، جو کہ باعث ثواب ہے۔ اسی وجہ سے ہدیہ امیروں کو، غنیوں کو، سیدوں کو دیا جا سکتا ہے، جبکہ ان کو جو واجب صدقہ ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ فیض الباری جو کہ بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ہدیہ جو ہے اس کا اولین مقصد خوشی اور محبت حاصل کرنا ہے، یعنی جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس کی خوشی اور اس کی محبت حاصل کرنا ہے، یہ اولین مقصد ہے ہدیہ کا۔ اس کا ثواب بھی ملتا ہے، نیت ثواب کی ہوتی ہے تو ثواب بھی ملتا ہے، لیکن ثواب کی نیت بعد میں، پہلے نیت جس کو دیا جا رہا ہے اس کی خوشی اور محبت کا حاصل کرنا ہے، جبکہ صدقہ جو ہے اس میں پہلا مقصد ثواب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا لے کر حاضر ہوا، اور میں غلام تھا۔ میں نے کہا یہ صدقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا اور خود نہیں کھایا۔ فرماتی ہیں پھر میں دوسری مرتبہ کھانا لے کر گیا اور کہا یہ ہدیہ ہے، اور میں نے اکراماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ خود بھی استعمال فرمایا، یعنی کھایا، اور اپنے اصحاب کو بھی کھلایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام صدقہ کا مال استعمال نہیں فرماتے تھے، البتہ قبول فرما کر حضرات صحابہ کو کھلا دیا کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر خود نہ کھائے تو دوسروں کو کھلا دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانے کا ہدیہ آپس میں لیا دیا کرو، یہ تمہارے رزق میں وسعت کا باعث ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو، اپنے پڑوسیوں کی خبر رکھو اور ان میں تقسیم کیا کرو۔ ہدیے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہدیہ لیا دیا کرو، یہ محبت کو بڑھاتا ہے اور سینہ کے کینہ کو دور کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہدیہ لیا دیا کرو، یہ سینہ کی کدورت کو دور کرتا ہے۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہدیہ رزق خداوندی ہے، جو اسے قبول کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے قبول کرتا ہے، اور جو اسے رد کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی چیز کو رد کرتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہدیہ کا سلسلہ رکھو، کم ہو یا زیادہ، یہ دل کے کینہ کو دور رکھتا ہے اور محبت پیدا کرتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کا بڑا خیال فرماتے تھے۔ کسی بھی ضرورت کا احساس فرماتے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرماتے۔ چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چارپائی نہیں تھی، اور اہل مکہ چارپائی کو پسند کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس چارپائی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے ایک چارپائی ساگوان کی لکڑی کی بنوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دی۔ تو وہی چارپائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی وفات تک، اور آپ اس چارپائی پر آرام فرمایا کرتے تھے، سویا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ جنازہ کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے اسی چارپائی کو لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی چیزیں تھیں جو لوگوں کی طرف سے محبت کے اظہار کے طور پر اور ہدیے کے طور پر آپ کو دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 موزے بطور ہدیہ کے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موزوں کو اس وقت تک استعمال کیا جب تک کہ وہ پھٹ نہ گئے۔ اس طرح امام ترمذی نے شمائل میں لکھا ہے کہ نجاشی بادشاہ نے بھی 2 موزے دیے تھے، اور فرماتی ہیں کہ موزوں کے ساتھ قمیص، پاجامہ اور ایک چادر بھی ہدیتاً بھیجی گئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شیشے کا پیالہ تھا جسے شاہ مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شاہ مقوقس کا ہدیہ کردہ سرما دانی، شیشہ اور کنگھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہی، جو اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے بطور ہدیہ کے بھیجا تھا۔ اور قبط کے بادشاہ کا ہدیہ جو اس نے خچر کی صورت میں بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس پر سوار ہوتے تھے، اور اس کا ذکر کثرت سے احادیث میں آتا ہے، بغلہ شہبا کے نام سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں لوگ اپنے بڑوں اور دین کے مقتدی اور پیشواؤں کا خیال رکھتے تھے، انہیں اکرام کے طور پر ہدیے اور تحفے دیا کرتے تھے کہ ان حضرات کو دین کے کاموں اور مشغولیتوں سے اتنا موقع کہاں ملتا تھا کہ زندگی کی سہولتوں اور ضرورتوں کی جانب توجہ دیں۔ اور آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ تاریخ کو اور احوال کو اٹھا کر دیکھیں تو بات سامنے آئے گی کہ ان حضرات کی بیشتر ضرورتیں اور سہولتیں اللہ کے بندوں کے ہدیوں سے وابستہ تھیں۔ زندگی کی دینی اور دنیاوی ضرورتیں اللہ کے بندوں کے ہدیوں سے پورا ہوتی تھی۔ مبارک لوگ ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو لوگ اہل اللہ، علماء اور نیک لوگوں کو ہدیے دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں اور دیگر سہولتوں سے نوازتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ان کی دلی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت۔